وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات درس کا نمبر 2096 آیت 75 سے لے کر 82 تک. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لمثل هذا فلیعمل العاملون. ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے. اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین. ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے. انها شجرة تخرج في اصل الجحیم. وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا. انهم الفوا آباءهم ضالين. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا. فهم على آثارهم يهرعون. سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. إلا عباد الله المخلصين. ہاں، خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 75. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام، ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھو ہم کیسے اچھے اچھے جواب دینے والے تھے. سامعین کرام، سورہ صافات ہے اور اس میں
بنیادی مضمون تو انما الہکم الہ واحد ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے اس کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو الہ واحد مان لیں۔ تو اس صورت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اور اب گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی بات کی ہے کہ جو گمراہ ہیں، جو اپنے گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی بات کی تھی گزشتہ سبق میں۔ آج ان لوگوں کا تذکرہ ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ واقعات، یعنی جو گزشتہ پیغمبروں کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے۔ تو پیغمبروں کے واقعات میں بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو لوگ ایمان لے آئے اور پیغمبر کی پیروی شروع کر دی، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے پیغمبر کے ذریعے۔ اگر یہ ہدایت کو قبول کر لے، دیکھیں یہ یعنی جامع مضمون کہہ رہا ہوں، کوئی بھی پیغمبر ہو اور کوئی بھی انسان ہو، اس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ ہدایت پیش کرتا ہے۔ ہدایت کا خلاصہ کیا ہے کہ تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے، تمہیں میں نے اے انسان آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، اور جنت میں اپنے دیدار کے لیے، دیدار بخشنے کے لیے میں نے تمہیں، اس کی کوشش کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھجوایا ہے، تو تم اللہ کو منزل بنا لو، بجائے دنیا کو مقصود بنانے کے تم اللہ کو مقصود بنا لو، اللہ کے لیے زندگی گزارو اور پیغمبر کی پیروی کرو، صرف اللہ کی مانو، اپنی نہ کرو، اپنی مرضی سے زندگی نہ جیو بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ اب اس میں سرخیل جو ہے، انسانیت میں سرخیل جو ہے، اعلیٰ ترین انسان پیغمبروں کی ذات ہے۔ اب جو ہم نے پہلا جملہ پڑھ رہے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اب پیغمبر کی پکار ظاہر ہے، اس کا تو ایک مطلب مضمون کے لحاظ سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کیسے پکارا؟ وقال نوح رب انہم عصونی، یہ سورہ نوح کا مضمون ہے، پارہ نمبر 29 میں۔ وقال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ قوم جو ہے، میں نے تو اس کو ہر طریقے سے تبلیغ پیش کی لیکن یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں پیغمبر تو اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی انالیسز نہیں کرتے، بلکہ اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی مثال کے تو کہ بھئی یہ قوم اب ہدایت لانے والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے
اپنے پیغمبروں کو بتاتا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ اِنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نوح، اب تمہاری قوم سے کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا مگر جو لا چکے، تو اب تم جو ان کا انجام ہو تو اس کے بارے میں تم مطلب وہ فکر نہ کرنا۔ تو پھر اللہ کے اشارے پہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یہ یعنی نوح کی پکار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جیسے کہ وہ اس میں ہے نا اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجًا كَفَّارًا، یعنی اب جو آپ ان کو زندہ رکھیں گے تو اب اس سے کافر اور فاجر ہی جنم لیتے رہیں گے، تو ان کو آپ تباہ کر دیں۔ اللہ کے اشارے پر، اللہ کے حکم پر نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ظاہر دیکھیں یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، ہر پیغمبر اسی ترتیب سے چلتا ہے۔ کبھی بھی پیغمبر اپنی قوم کی تباہی کے لیے درخواست نہیں کرتا الا یہ کہ اسے حکم ملے۔ تو یہ وہ پکار ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا، ہمیں پکارا نوح نے تو ہم بہت اچھے جواب دینے والے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اب یہ مختصر ہے، یعنی آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کا واقعہ آ تو رہا ہے، تو بس یہ مختصر ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 75 سے 80 تک نہیں 82 تک یہ آیات ہیں، اس میں جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس میں اب اس کا خلاصہ کیا ہے نوح علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس مضمون کو دیکھیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو نجات دے دی جو ایمان لائے تھے، ان کے گھر والے جو بھی تھے ایمان لائے تھے، ان کو میں نے بڑی تکلیف سے نجات دے دی، کرب عظیم سے بچا لیا، اور ان کی اولاد کو بھی یعنی باقی دنیا ان کی اولاد کی وجہ سے پھر چلی ہے۔ اور ثم اغرقنا الآخرین، اس کے بعد ہم نے جو باقی بچے تھے ان کو غرق کر دیا۔ تو یہی وہ بات ہے جو میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کی تھی کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی پیغمبر کی بات کو جھٹلائے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا یا اس راستے پر نہیں چلے گا جس راستے پر چلنے کی پیغمبر دعوت دیتے ہیں، یعنی صراط مستقیم، تو وہ پھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور میں ضمناً آپ سے یہ عرض کروں کہ یہی قانون آج بھی ہے۔ آج ہماری قوم مردود ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے پیغمبر کی دعوت کو نہ تو سنا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، اور جس کی سمجھ میں آتا بھی ہے وہ اس اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کی طرف پیغمبر نے ہمیں دعوت دی ہے۔ تو یہ طریقہ آج بھی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، غرق ہو گئی، عذاب آ گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارا بھی یعنی ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب وارد ہے، ہمارے دل بھی سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ہمارے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ کوئی صحیح بات، سچی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح ہم مذہبی تفریق کا شکار ہو گئے۔ ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے فرقے تک محدود ہے اور وہ اپنے فرقے ہی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے بریلوی مت بنو، بریلوی کہتا ہے دیوبندی نہ بننا، اہل حدیث کہتا ہے تم کوئی بھی مت بنو، تم اہل حدیث بن جاؤ، شیعہ کہتے ہیں کہ اگر ہیں تو ہم ہیں، اگر ہیں تو ہم ہیں۔ یہ باقی سارے جو ہے فرقے غلط ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں. بہرحال تو میں دیکھیں یہ فرقواریت کی بات تو الگ ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل جو پیغمبر کی پکار ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار بھی. تو الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے نیک بندے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں اور مضمون کو سنیں. اچھا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا تو ہم نے بہت اچھا جواب دیا ان کو. وَنَجَّيْنَاهُ. اب وہ پکار کیا تھی کہ اس قوم کو آپ غرق کر دیں، بحکم الہی انہوں نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی اور ان کو نجات دے دی. انہوں نے آپ کو پتہ ہے کشتی بنائی اور وہ سارا کچھ ہوا، اس کی ابھی تفصیل نہیں ہے. وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے ان کی نسل کو باقی رکھا، انہی کی نسل کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور بعد کی نسلوں میں ان کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو نوح پر تمام دنیا والوں میں سے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا، کیا یہ سلام صرف نوحی پر ہے؟ اس وقت تو ایسا ہی تھا، صرف نوح علیہ السلام پہ، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کی جو ایمان والے تھے 70-75 لوگ تھے، ان پر سلام تھی. اصل میں دیکھیں سلامتی یہ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں سلامتی کے لیے بھجوایا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بربادی کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آ کے برباد ہو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو سلامتی کے لیے بنایا ہے کہ یہ دارالسلام چلا جائے اور سلامتی کا مستحق ہو جائے اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے. اب جو بھی پیغمبر کی دعوت کو سن کر اس پر لبیک کہتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، آخرت کو ترجیح بنا لیتا ہے، سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس پر سلامتی ہے. تمام جہان والوں میں اس شخص پر سلامتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر شخص پر اکیلے سلامتی ہے نا، اور جب جماعت بن جاتی ہے تو جماعت پر پھر سلامتی ہوتی ہے. ویسے ہر نیک شخص جو ہے، محسن جو ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، یہ جو 80 نمبر کی آیت ہے انا کذالک نجزی المحسنین، اس میں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا تو یہ اس کی وضاحت ہی ہے. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یعنی جس نے بھی پیغمبر کی بات مان لی، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلا، وہ اس پر اللہ کی سلامتی ہوگی، وہ بچ جائے گا، سلامت رہے گا. اور اگر کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس پر کمر توڑ عذاب ہوگا. تظن ان یفعل بها فاقرہ. جب وہ دیکھیں گے نا آج کل کے جو مسلمان ہیں نام نہاد، جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ پھر یہ کہیں گے، یعنی یہ گمان کریں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ اب تو کمر توڑ عذاب
ہم پر پڑنے والا ہے۔ دیکھیں مذاق کی بات نہیں ہے، بہت ہی سیریس بات ہے، اور میں نہایت آہستگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا تو کمر توڑ عذاب کے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہیں، یا اللہ کی سلامتی اپنے اوپر واجب کرنے کے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، حقیقت میں وہ ہمارے مومن یقین کرنے والے بندوں میں سے تھا۔ یہ چونکہ تعریف ہے تو یہ تعریف کے آپ بھی مستحق ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 81 یہ آپ کے لیے ہے، جہاں پیغمبر کے لیے ہے وہاں پیغمبر کا اتباع کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، دیکھیں صفت تو عام ہے تو خاص نہیں ہے۔ پیغمبر اگر سیدھے راستے پر تھا، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو اگر امتی رسول کے راستے پر چلے اللہ کو منزل بنا کے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا، یہ بھی یقین کرنے والا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ سوچیں یہ سب مضامین آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا دوسرے گروہ کو، ہم نے غرق کر دیا۔ اور یہی آیت اگر ہم پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھیں یہ بربادی، یہ عذاب یا طوفان نوح آیا، وہ تو چند منٹ کی بات تھی۔ پانی میں اگر ڈوب جائیں تو بس 2 4 5 ڈبکیاں لے کے آپ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو طوفان نوح یعنی اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کا غضب تھا۔ تو کیا اللہ کا غضب آج نہیں ہوتا اس شخص پر جو پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے عملی طور پہ انکار کر دے؟ آج کل اگر دیکھیں تو ہم سب غرق ہیں، غرق دنیا میں غرق ہے۔ پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو، دوسرے گروہ کو۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے۔ ان کی دعوت کو جنہوں نے قبول کیا وہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، جو مخالفت کر رہے تھے پیغمبر کی دعوت کی، قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس میں ان کا بیٹا بھی تھا، تو وہ غرق ہو گیا۔ دیکھیں یہ نسلی رشتے جو ہیں یہ ایمان کے ساتھ مانے جائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان میں تھے تو وہ تو ابو لہب بھی تھا، لیکن وہ تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا نا، ابو لہب۔ آیت نازل ہوئی اس کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے ہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ یا عیسیٰ جس نے کہہ دیا بس وہ نجات پا گیا اور جنتی ہے وہ، یا عیسیٰ کہہ دو تمہارا بیڑا پار ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جو مرضی آئے کرو لیکن یا عیسیٰ کہہ دو۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں، ایک گروہ کہتا ہے یا علی کہہ دو بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں کسی فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو پیغمبر کے راستے پر چلا وہ بچ جائے گا۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری مثال جو ہے، دیکھیں ہم نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، اپنی ایک مرضی ہے، ہماری اپنی کچھ چالیں ہیں جو ہم چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ جس نے میری اطاعت سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے جو میری اطاعت کرتا ہے وہ میرا امتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو وضاحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ اب اس میں اگر آپ ادھر ادھر لے جائیں ادھر ادھر تو پھر وہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والے بچ جائیں گے، پیغمبر کے متبعین بچیں گے جو ایمان لے آئیں۔ انہو من، ہم نے یہاں پڑھا ہے نا، انہو من عبادنا المؤمنین، اللہ کے بندے جو یقین کرنے والے ہیں وہ بچیں گے۔ باقی ثم اغرقنا الآخرین، تو غرق دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ان کی اہل بیت میں نہیں تھا لیکن غرق ہو گیا۔ اللہ نے انکار کیا، انہو لیس من اہلک، یہ تو تمہارا تابع فرمان نہیں ہے اے نوح، یہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، یہ تمہاری اہل بیت نہیں ہے، یہ تو تمہاری اس نے تو تمہاری دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، یہ تو اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ بہت ایک بری صورتحال ہے، اسی جو پہچاننے والے ہیں تو وہ جان جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن بات مختصر ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں پر سلامتی ہے، اور جو نفس و شیطان کے بندے ہیں چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ غرق ہو جائیں گے، وہ تباہ ہونے والے ہیں، چاہے وہ ان کا چچا ہی کیوں نہ ہو، ابو لہب۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کی نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، انہی کے گروہ میں شامل تھے، مومنین کے گروہ میں تھے، پیغمبروں کے گروہ میں تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اب یہ دوسرا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم آپ کو معلوم ہے رئیس المعاہدین ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد میں سے ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، پھر بنو اسماعیل میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے نزدیک رحم کن پر کیا جائے گا؟ جو سچ پر یقین رکھے اور جو جھوٹ کو سچ سمجھ لے تو وہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ یہ بات میری ذرا نوٹ کر لیں۔ اور ابھی چونکہ وقت اختتام پذیر ہے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں متنبع کرنے والے بھیجے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ إلا عباد الله المخلصين،
ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم